ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی لالچ یہ ایسی بیماری ہے ہمارے اندر جو تقریباً ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بچپن میں جب ہوش سنبھالا اسکول میں فلاں بچے کے پاس ایسا بیگ ہے, ایسے کمپاس باکس ہے, ایسے ٹفن باکس ہے اور ایسے واٹر باٹل ہے, تو مجھے بھی ایسا والا چاہیے. کھیل کے میدان میں پڑوسی کا بچہ فلاں اور فلاں بال لے کر آیا ہے, مجھے بھی ویسا ہی چاہیے, مجھے بھی اسی برانڈ کا چاہیے, اس سے اچھا برانڈ کا چاہیے. اس کے پاس گیئر والی سائیکل ہے تو مجھے بھی گیئر والی سائیکل چاہیے. اس کے پاس 4 گیئر والی ہے, مجھے 6 گیئر والی چاہیے. اب سادے سائیکل سے کام نہیں چلتا. یہاں بچپن میں ہی جو کمپٹیشن کی بھاونا, ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی, ایک دوسرے سے زیادہ دنیا حاصل کر لینے کی چاہت, اسی میں لگے رہتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر, کہ انسان جو ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. اور تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے کپڑے سے لے کر گاڑی گھوڑا سب چیزوں میں دوسرے سے اچھا ہونا. بازو والے کے پاس, اپنے دوست اہل و احباب کے پاس, رشتہ دار کے پاس بائک ہے, اس کے پاس 150 cc ہے تو مجھے 180 cc چاہیے, اچھے سے اچھی چیز چاہیے. فلاں کے پاس اس طریقے کی بائک ہے یا اس طریقے کی چیز ہے یا ایسی گاڑی ہے, مجھے اس سے اچھی گاڑی چاہیے, تھوڑی بڑی ہونا. اب مجھے سادی بائک نہیں چلے گی. ہم ہمیشہ دوسروں سے بڑھ جانے کے لیے اپنی ضرورت سے آگے جا کر چیزیں خریدتے ہیں یا بناتے ہیں. یہاں مقصد جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہوتا ہے, نہ کہ ہماری ضرورت ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, میری استطاعت ہے, میری ضرورت کے مطابق میں نے لیا, یہ نہیں ہے. یہاں اکثر یہ رہتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے پاس ہے تو میرے پاس اس سے اچھا ہونا. اگر یہ ہماری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, یا ہمیں پسند ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن دوستو, جب دل میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانا ہے اور خود کو اس سے بڑا ثابت کرنا ہے, اور پھر ہم ان چیزوں کو لیں, تو یہ بالکل غلط ہوگا. یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی انسان اسی لالچ میں رہتا ہے. بازو والے کے چھت سے 2 انچ اونچا چھت ہونا میرا, بازو والے کا گھر جتنا اونچا ہے اس سے کچھ انچ تو اونچا ہونا میرا گھر, پڑوسی کے دروازے سے اونچا ہونا میرا دروازہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر, کہ تمہیں تمہاری اس چیز کی لالچ نے, ایک دوسرے سے دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی لالچ نے, اس چیز کی دھن نے اس طرح جو بھرمائے رکھا ہے ہمیں. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم جو ہے لبے غور تک پہنچ جاتے ہو, قبر میں گھس جاتے ہو, مر جاتے ہو, ختم ہو جاتے ہو. لیکن یہ لالچ ختم نہیں ہوتی. ہوش سنبھالنے سے لے کے بڑھاپے تک قبر میں ٹانگ لٹکائے اس کے باوجود ہماری لالچ جو اسی میں رہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دھن میں اس طرح گم رہتے ہیں کہ ساری زندگی اسی بیکار کام میں لگے رہتے ہیں اور آخرکار قبر میں جا پہنچتے ہیں. آخری آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اس روز تم سے ہر نعمت کی پوچھ تاچھ کی جائے گی, پوچھ گچھ ہوگی ہر نعمتوں کی. اللہ نے کتنی ہی نعمتیں دی ہیں. اس تعلق سے میں نے کئی دفعہ بول چکا ہوں, پھر ایک بار دہراتا ہوں, ایک بار یاد دہانی کراتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ارد گرد دیکھیں ہم لوگ, کتنی ہی چیزیں, دھول مٹی ہوا پانی بارش دھوپ, ہر چیزیں ہمارے لیے نعمت ہے. چھوڑ دے اس دنیا کو, ہم لوگ اپنی بدن, اپنے اعضاء, اپنے بدن کے ایک ایک حصوں کو دیکھ لیں, ایک ایک اعضاء دیکھ لیں, اسی میں ہمیں کتنی ہی نعمتیں نظر آئیں. یہ ساری کی ساری چیزیں نعمت ہے. ان انگلیوں میں ناخن بھی نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا ہمارا ہاتھ, کیسے اٹھاتے ہم چیزوں کو. ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ناک, منہ, زبان, ہاتھ, پیر, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی. اگر آنکھیں نہیں ہوتی تو کیا حال ہوتا. کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ کچھ دوست آپس میں ایک جگہ ملے, ہر ایک دوست جو شام میں اپنے اپنے کام پر سے گھر آئے, اور وہ لوگ جہاں بھی بیٹھتے تھے اس جگہ ایک جگہ ملاقات کے لیے بیٹھے. اور ایک دوست جو ان میں وہ جو کہنے لگا کہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے, آنکھوں میں بہت زور پڑ رہا ہے, درد دے رہا ہے. کچھ ہی دیر میں دھیرے دھیرے وہ اور تکلیف بتانے لگا. کچھ دیر میں اس نے کہنے لگا مجھے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے دھندلا دکھ رہا ہے. اس کے دوست لوگ پریشان تھے, سبھی پریشان تھے. ان لوگوں نے لے کر کے, گھر والے تمام لوگ جو ہے اسے لے کر دواخانے گئے, ہاسپٹل گئے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے دن تک اس کی آنکھیں چلی گئی. دوستو, وہ لڑکا جو کل شام تک اپنے ارد گرد ہر چیزیں دیکھ سکتا تھا, ہر رنگ کو دیکھ سکتا تھا, لال ہرا پیلا, اپنے ماں باپ, اپنے دوستوں, اپنے اہل و احباب, تمام لوگوں کو, یہ بارش, یہ پھول, یہ پتے, تمام چیزیں دیکھ سکتا تھا, وہ آج صبح سے کچھ چیز نہیں دیکھ سکتا. اس کے سامنے اندھیرا, بالکل اندھیرا. اس وقت جا کے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی اس کی آنکھیں. ہماری ناک, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ پیر, ہر ایک چیز پر ہم غور کریں, کتنی نعمتیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حساب لے گا کہ ہم نے آنکھیں تو دے رکھی تھی, تم نے اس کا کیا استعمال کیا. کیا کہیں گے ہم اس وقت اللہ کو؟
यही कि अल्लाह तूने आँख दी थी, आंखों से हमने बुरी चीज देखने का इस्तेमाल किया, गंदी गंदी चीजें, गंदी गंदी तस्वीरें, गलत चीजें, बुराइयों को देखने में अपने आंखों का इस्तेमाल किया। अल्लाह जब पूछेंगे तुमने कानों का क्या किया, तब क्या हम इस जवाब देंगे कि अल्लाह ताला हमने खूब गाने सुने, खूब बुराइयों को सुना, खूब बुरी बातें सुनी, खूब गंदे गंदे जोक सुने। जब अल्लाह कहे ना तूने जबान दी थी, क्या किया जबान का, तब क्या कहेंगे दोस्तों कि अल्लाह खूब मैंने बुराइयां की, खूब गिबत की, खूब गालियां दी, खूब गाना गाया, बुराइयां करने में, बुरी बात बोलने में अपने जबान को पीछे नहीं छोड़ा। अल्लाह जब हाथों का पूछेगा, पैरों का पूछेगा, तब क्या कहेंगे अल्लाह ताला, इन पैरों से खूब बुराई की तरफ बढ़ा, इन हाथों से खूब बुरे काम लिया। यही जवाब देंगे हम लोग अल्लाह को। उस वक्त हमारा कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता, हमारे हर आज़ा बोल उठेंगे अल्लाह के सामने। तूने इसे आंखें दे रखी थी अल्लाह ताला, इसने मुझसे ये काम लिया, तूने इसे पैर दे रखा था, हाथ दे रखा था, कान दे रखा था, और दुनिया की तमाम नेमतें दे रखी थी, और हर चीज़ों का इसने इस तरह से काम लिया। ये हाथ पैर, ये कान नाक आंखें, सारी चीज़ें बोल उठेगी। दोस्तों इन नेमतों के अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे उस वक्त। देखिए हम लोग, क्या हम लोग इस लायक है, अपने आप को इस लायक बनाए कि हम अल्लाह को जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों पता नहीं चलेगा, किसी दिन मौत आ जाएगी, सोचते रह जाएंगे कल करूँगा, परसों करूँगा, मौत कब आ जाएगी, हाल वही होगा कि दुनिया हासिल करने में रह गए और ख़त्म हो गए। और इन नेमतों का जवाब देना है हमें। अल्लाह ताला हम सभी को इस लायक बनाए कि हम अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह के दरबार में जब खड़े हो तो आसानी से जवाब दे सके, हर एक दिए हुए नेमतों का हिसाब दे सके।